عمران خان کے دور اقتدار میں کورونا کی وبا کے دوران بجلی کے بلوں میں دیے گئے ریلیف پیکج میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی، بد انتظامی اور نام نہاد شفافیت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے کورونا فنڈنگ کو بھی اپنوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا اور اس دوران پیش کیا گیا بجلی ریلیف پیکج عوامی مفاد کی بجائے سیاسی نوازشات کا ذریعہ بن گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے 11,17,60,60,000 روپے کا ریلیف ایسے کمرشل صارفین کو فراہم کیا جو اس کے اہل ہی نہیں تھے۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے یہ ریلیف نادہندگان، منقطع کنیکشنز، سرکاری اور گھریلو صارفین، ایک ہی شناختی کارڈ پر متعدد کنیکشن رکھنے والوں، مقررہ تاریخ کے بعد لگائے گئے کنیکشنز اور 3 فیز میٹر والے کمرشل صارفین کو بھی دے دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ہزاروں مستحق کاروباری صارفین مکمل فائدہ حاصل کرنے میں یکسر ناکام رہے، جبکہ حکومتی نااہلی، ناقص ڈیٹا، کمزور نگرانی، سافٹ ویئر پر اندھا دھند انحصار اور انتظامی غفلت کے باعث قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق تحریک انصاف کے دور حکومت اور عمران خان کے وزیر اعظم ہونے کے زمانے میں متعارف کروائے گئے کورونا معاشی پیکج کے تحت بجلی کے بلوں میں دیے گئے ریلیف کے نام پر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے مجموعی طور پر 11,17,60,60,000 روپے کی ایسی رعایتیں فراہم کی جو قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں تھیں۔ حالانکہ اس پیکج کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہارا دینا تھا، تاہم سرکاری ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پیکج کا بڑا حصہ ایسے صارفین کو منتقل ہو گیا جو اس کے مستحق ہی نہیں تھے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق سب سے سنگین بے ضابطگیاں ان صارفین کو ریلیف دینے کی صورت میں سامنے آئیں جو بنیادی طور پر اس سہولت کے اہل ہی نہیں تھے۔ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے ایک ہی احاطے میں موجود متعدد غیر قانونی کنیکشنز، ایک ہی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ متعدد بجلی کنیکشن اور 1 مارچ 2020 کے بعد لگائے گئے کنیکشن کو بھی کورونا ریلیف فراہم کر دیا۔ صرف ایک شناختی کارڈ پر متعدد کنیکشن رکھنے والے 97,868 صارفین کو 1,06,93,00,000 روپے سے زائد کا ریلیف دے دیا گیا۔ سب سے زیادہ کیسز ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میں سامنے آئے، جہاں 54,000 سے زائد صارفین کو 5,42,47,00,000 روپے کی رعایت دی گئی۔ اسی طرح لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 15,000 سے زائد صارفین کو 2,65,14,00,000 روپے، جبکہ کوئٹہ الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی نے 17,000 سے زائد صارفین کو 86,79,00,000 روپے کی سہولت فراہم کی۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بجلی نادہندگان، پہلے سے منقطع کنیکشن والے صارفین کو بھی بڑے پیمانے پر ریلیف دیا گیا، حالانکہ واضح ہدایت کے مطابق ایسے صارفین کسی بھی قسم کی رعایت کے اہل نہیں تھے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 34,000 سے زائد نادہندگان کو 2,84,73,00,000 روپے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 37,000 سے زائد صارفین کو 2,56,99,00,000 روپے، جبکہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 19,000 سے زائد نادہندگان کو 3,12,37,00,000 روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق بے ضابطگیوں کا دائرہ یہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ سرکاری اداروں، گھریلو صارفین اور زرعی یا جنرل سروس کنیکشنز کو بھی کورونا ریلیف کے دائرے میں شامل کر لیا گیا، حالانکہ یہ کیٹیگریز واضح طور پر اس پیکج کا حصہ نہیں تھیں۔ سرکاری کنیکشن کو 59,57,00,000 روپے، گھریلو صارفین کو 10,68,00,000 روپے، جبکہ ٹیوب ویل اور جنرل سروس صارفین کو 9,37,00,000 روپے کی رعایت دی گئی۔ حکام کے مطابق متعلقہ وزارت اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے ان بے ضابطگیوں پر وضاحتیں طلب کی جا چکی ہیں اور باضابطہ تحقیقات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس میں حقیقی ذمہ داروں کا تعین اور غلط ادائیگیوں کی وصولی کے طریقہ کار کو واضح کیا جا رہا ہے۔ بعض کمپنیوں نے اس کی ذمہ داری سافٹ ویئر اور خود کار نظام پر ڈالنے کی کوشش کی، تاہم اس موقف کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور زور دیا جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی کہ غیر قانونی طور پر دی گئی تمام رقوم کی فوری وصولی کی جائے، بلنگ اور ڈیٹا ویریفیکیشن سسٹمز کو ازسر نو ترتیب دیا جائے، شناختی کارڈ اور کنیکشن کی بنیاد پر سخت جانچ پڑتال متعارف کرائی جائے اور ملوث افسران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کی جائے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।